السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پر۔ یہ بڑے بورنگ وے میں نہیں بولتی میں کہ اریج شاہ ناولز پہ ہو، وہ لوگوں کے چینل پہ آتا ہے اسٹارٹنگ میں، وہ ایسے ویڈیو لوگو بنا ہوا آتا ہے، تو کاش میرے بھی آتا۔ مجھے تو وہ ایڈیٹنگ ہی نہیں آتی، بہت گندی ایڈیٹنگ کرتی ہوں میں، مر مر کے میری جو تھن میل کی فوٹو ہوتی ہے وہ بھی کبھی میں صبا کے ان باکس میں پھینکتی ہوں، کبھی میں ہیر کے ان باکس میں پھینکتی ہوں کہ تم لوگ بنا کر دے دو مجھ سے بنتی بھی نہیں ہے، میں اتنی آلسی ہوں ایڈیٹنگ میں، مجھے زہر لگتے ہیں یہ کام۔ لیکن اگر کوئی ایڈیٹر ہے جو بنا سکتا ہے تو اریشا ناولز @gmail.com پہ وداؤٹ اسپیس آپ لوگ بھیج سکتے ہیں، جس کا سب سے پیارا ہوا اس کا میں ویڈیو کے سٹارٹ میں لگاؤں گی HD میں بھیجنا، اگر کسی نے بنا کر کسی نے دے ہی دیا مجھے بنا کر، تو وہ ٹک ٹاک پر آپ لوگوں کی ایڈٹس مجھے ریسیو ہوتی رہتی ہیں، لیکن سوری گائز میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا دیکھنے کا، میں بہت بزی ہوں، میں میں نے ہی سنبھال کے رکھا ہے پورا ملک، سب کچھ میں ہی کرتی ہوں۔ ان شارٹ بتاؤں تو آئی ہیٹ ٹک ٹاک اینڈ انسٹاگرام، مجھے پتہ نہیں کیوں اتنی نفرت ہے ان دونوں ایپ سے، فیس بک سمیت مجھے ان تینوں ایپ سے نفرت ہے۔ میں سارا دن صرف اور صرف یوٹیوب پر شارٹس دیکھتی رہتی ہوں اور اسی میں مصروف رہتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑا کام کرتی ہوں۔ انسٹاگرام دیکھنا میری مجبوری ہے کیونکہ وہاں پہ کرکٹ کے ریلیٹڈ نیوز آتی ہیں، تو کرکٹ کے بغیر میں جی نہیں سکتی، سانس نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی اگر مجھے کرکٹ نہیں ملا۔ کرکٹ میرے لیے آکسیجن جیسا ہے، تو اس کے لیے میں مجبوری میں، انتہائی مجبوری میں نے ایک پرائیویٹ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے۔ میرا جو اپنا اکاؤنٹ تھا وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ میری فرینڈ ماہم کے پاس ہے، میری ریڈر ہے، وہ میری فرینڈ ہے، تو اس کو وہ کتنے تقریباً 2 سال سے وہی اس کو ہینڈل کر رہی ہے، مجھے نہیں پتا اس پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ جانے اور آپ لوگ جانو، میں نے کبھی زندگی میں اس کو اوپن بھی نہیں کیا۔ اور اس کے علاوہ اگر انسٹاگرام کی بات کروں تو اس کو یار میں اس کو پرائیویٹ کرنا چاہتی تھی، غلطی سے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ میرے 30,000 35,000 کے آس پاس فالوورس تھے، اور فیس بک کا پیج میں نے پرائیویٹ کیا تھا ان پبلش کیا تھا۔ فیس بک نے جب اس کی سیٹنگ چینج کی اور اس کے ان پبلش دیکھا تو انہوں نے بولا کہ یہ پیج غیر ضروری ہے، انہوں نے اڑا ہی دیا۔ تو اس سے بھی مطلب میں نے کہا چلو جان چھوٹ گئی، فیس بک سے بھی، انسٹاگرام سے بھی، ٹک ٹاک سے بھی، تو وہ میں نے سارے چھوڑ دیے، اور اب میں ہوں صرف یوٹیوب پہ۔ تو آپ لوگ اگر مجھے کچھ بھی بھیجتے ہو تو areejshahnovels@gmail.com اس ای میل پہ بھیجا کرو، یہی میری ای میل ہے۔ اور اب میرے میں باتیں بہت ہو چکی ہیں روز کی طرح، یہ اتنی باتیں پتہ کیوں کرتی ہوں تاکہ میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے، اب جھوٹ کیا بولنا، سچ تو آپ کو بھی پتہ ہی ہے۔ تو یار پتہ ہے کیا، میں لکھتی بہت لمبی ایپیسوڈ ہوں، تقریباً میری 8,000 الفاظ کی ایپیسوڈ ہوتی ہے، اور پہلے بن جاتی تھی 1 گھنٹے کی، 8,000 کی ایپیسوڈ جو تھی پہلے 1 گھنٹے کی بن جاتی تھی، اب نہیں بنتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگ تیز پڑھتے ہو یا میں بھی تیز پڑھتی ہوں، تو اب نہیں بنتی، اس لیے میں اسٹارٹنگ میں تھوڑی بہت اپنی بک بک کر لیتی ہوں تاکہ ویڈیو بہت چھوٹو سی نہ بنے، تھوڑی سی بڑی بن جائے۔ تو یار مطلب بندے کو ہونیسٹ ہونا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ میں فضول میں جھوٹ نہیں بولتی کہ میں اس لیے میں آپ کو لمبی لمبی قسطیں دیتی ہوں، یہ میں کرتی ہوں، میں وہ کرتی ہوں، بھائی میں کچھ نہیں کرتی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی، میں سچ میں صرف اپنی ویڈیو تھوڑی لمبی کرنے کے لیے اسٹارٹنگ کی بکواس کرتی ہوں، جو آپ لوگ بھی خوشی خوشی سن لیتے ہو اور میں بھی سن لیتی ہوں۔ تو چلو اب ایپیسوڈ کی طرف آ جاتے ہیں۔ دھمکیاں اسٹارٹنگ میں نہیں دیتی بیٹا، میں اینڈ پہ دیتی ہوں، میں دوں گی دھمکی اینڈ پہ ہے، آ جاؤ اینڈ پہ۔ تو ہماری قربت جنون قسط نمبر 126 ہی ہے نا، آئی تھنک سو قربت جنون قسط نمبر 126، تحریر اریج شاہ۔ پورے کمرے میں داخل ہوئی تو کبیر اب بھی بستر پر گہری نیند سونے کے ڈرامے کر رہا تھا۔ وہ انتہائی پیار سے کبیر کے پاس آ کر بیٹھ کر نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کبیر، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک اس کی قربت سے بچنے کی کوششیں اور بھاگنے پر مسکرا رہا تھا، اب اس کے غیر متوقع اور حد سے زیادہ پیار بھرے انداز پر کچھ الجھ سا گیا۔ وہ جو ہمیشہ اس کی شدتوں سے دور رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، آج خود ہی اتنے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی کہ کبیر کو کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی۔ کیا ہوا میری چھوٹی سی جان؟
اتنا منہ کیوں پھلا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ کبیر نے اپنے بالوں میں اس کی انگلیاں محسوس کرتے ہوئے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کیا؟ حورے نے ڈرامائی انداز میں سوال کیا، جس سے دیکھ کر کبیر کی الجھن مزید بڑھ گئی۔ ارے میری جان، بتاؤ تو پتہ چلے گا نا کیا ہوا؟ کبیر نے اسے تھام کر اپنے بے حد قریب کرتے اس کے گرد اپنا حصار بنا لیا۔ کیا مطلب؟ آپ میرا برتھ ڈے بھول گئے؟ حورے نے بے یقینی اور حیرت سے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا، جس پر کبیر ہلکا سا مسکرایا اور پھر جھک کر اس کے لبوں کو چوم گیا۔ نہیں میری جان، میں تمہارا برتھ ڈے بھول ہی نہیں سکتا۔ 10 اکتوبر یہ کوئی بھولنے والا دن ہے؟ وہ فوراً بولا، ساتھ ہی اس کی برتھ ڈے کی تاریخ بھی مینشن کر دی تاکہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ وہ اس کا برتھ ڈے بھول گیا ہے۔ 10 اکتوبر؟ کس نے بتایا؟ میرا برتھ ڈے تو 22 اگست کو ہے، حورے نے حیرانی سے کہا۔ کبیر ایک لمحے کے لیے کھٹک گیا۔ لیکن جان، تمہارے آئی ڈی کارڈ پر تو 10 اکتوبر غلط ہے۔ وہ غلط ہے، حورے نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ کبیر نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اسے صاف لگ رہا تھا کہ حورے جھوٹ بول رہی ہے، مگر اسے اس جھوٹ کو پکڑنے میں بالکل بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مطلب کہ کل تمہارا برتھ ڈے ہے؟ کیا چاہیے میری جان کو؟ کبیر نے نرمی سے اس کا ماتھا چومتے اسے مزید اپنے قریب کر لیا تو حورے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بہت کچھ چاہیے؟ سب سے پہلے بڑا سا کیک، پھر بہت ساری شاپنگ۔ آپ میرے لیے سرپرائز پلان کریں گے اور پھر میں جو کہوں گی آپ وہ سب کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جس کا برتھ ڈے ہوتا ہے وہ اسپیشل ہوتا ہے۔ میں کل بہت اسپیشل ہونے والی ہوں۔ وہ تفصیل سے اپنے مطلوبات گنوا رہی تھی، جبکہ کبیر اس کے اس بچکانہ انداز پر مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ تم میرے لیے آج بھی اسپیشل ہو، میری ہر سانس تمہارے نام۔ بتاؤ کون سی ایسی بات منوانی ہے جس کے لیے تم نے 2 مہینے پہلے ہی اپنے برتھ ڈے کو پلان کر لیا؟ حالانکہ میں تمہارے برتھ ڈے کے لیے بہت کچھ اسپیشل کرنے والا تھا، لیکن اب تم نے خود ہی 2 مہینے پہلے اپنا برتھ ڈے منانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو حکم کرو میری جان۔ کبیر نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ سے اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا۔ حورے کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے برتھ ڈے کے بہانے اپنا پورا پلان تیار کر چکی تھی، جس کا مقصد اب صرف اور صرف کبیر کو حویلی لے کر جانا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کل کا پورا دن بہت مصروف رہنے والا ہے۔ بس آپ میری ایک بات اچھے سے یاد رکھ لیں کہ آپ کو میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ آپ مجھے نہیں بول سکتے،
ورنہ یہ برتھ ڈے گرل کی شان میں گستاخی ہوگی۔ باقی میں جو کہوں گی آپ نے وہ سب کچھ کرنا ہے۔ فی الحال آپ فریش ہو کر آئیں، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر ہم برتھ ڈے کی تیاری کریں گے۔ حورے نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ سی چمک ناچ رہی تھی۔ کبیر نے اس کے معصومانہ انداز پر ایک گہری سانس لی، اس کی کمر کے گرد اپنی مضبوط گرفت کو اور زیادہ سخت کیا اور اپنا چہرہ اس کے بے حد قریب لے گیا۔ اس کی سانسیں حورے کے چہرے پر سلگ رہی تھی۔ تمہارے اس برتھ ڈے کے حکم کی تعمیل توازن تو ازن کبیر ہنس کر دے گا، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتاؤ کہ اتنی ساری شرائط کا انعام مجھے کیا ملے گا؟ اس نے سرگوشانہ لہجے میں کہا۔ اس کا انداز دلکشی لیے ہوئے تھا، جبکہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، کبیر نے جھک کر اس کے لبوں پر اپنی چاہت کی مہر ثبت کی۔ حورے کے پاس سانس لینے تک کی مہلت نہ بچی۔ وہ فرصت سے اس کی سانسوں پر پہرا جماتا، اس کی سانسیں چرانے کے بعد اب اسے صوفے پر چھوڑ کر خود فریش ہونے چلا گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد حورے کا ارادہ تو آرام سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کا تھا، لیکن کبیر نے اسے اپنے ساتھ باہر چلنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ باہر کیوں جائیں گے؟ حورے نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے برتھ ڈے کی تیاری کرنے، کبیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ابھی سے کون سی تیاری کرنی ہے؟ کل کریں گے نا؟ وہ حیرت سے بولی۔ نہیں، آج ہی کریں گے۔ ہم برتھ ڈے کا کیک تو رات کو ہی کاٹیں گے نا، جیسے ہی تمہارا برتھ ڈے شروع ہوگا۔ چلو، اب زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ تمہارا برتھ ڈے بہت اسپیشل ہونا چاہیے۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔ وہ اس کے برتھ ڈے کو لے کر ضرورت سے زیادہ ہی سیریس ہو چکا تھا، جبکہ حورے کے دماغ میں ساتھ ہی ساتھ کل کی پلاننگز بھی چل رہی تھی۔ کل اس نے کیا کیا کرنا تھا اور کس طرح کبیر کو حویلی لے کر جانا تھا۔ اسے برتھ ڈے کا ایک بہترین بہانہ تو مل چکا تھا۔ اب وہ جانتی تھی اس کے بعد وہ کبیر سے کوئی بھی بات منوا سکتی ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ کبیر اس کی خاطر کچھ بھی کرے گا، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ بات وہ بھی اچھے سے جانتی تھی۔ وہ کبیر کو خود سے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کبیر کو اس کے اپنوں اور رشتوں کے پاس واپس لے کر جانا بھی بہت ضروری تھا، اور اب تو یہ اور بھی اہم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ دادی سے پکا وعدہ کر چکی تھی کہ وہ ان کے مرجھائے ہوئے دل کو ایک نئی امید دے گی۔ وہ ان کی امید ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ ان کے پوتے کو ان سے ملوانا چاہتی تھی۔ کبیر کے ماضی میں
کیا ہوا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ کبیر اپنے اپنوں سے دور ہے، ان اپنوں سے جو اس سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ کبیر، یہ کہاں لے کر آئے ہیں آپ مجھے؟ حورے نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ کر ریسٹورانٹ کے اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ باہر سے تو یہ کوئی عام سا ریسٹورانٹ لگ رہا تھا، اور لیکن ریسٹورنٹ لگ رہا تھا اور اتنی شاپنگ کرنے کے بعد اب اسے بھوک لگ رہی تھی، تو اس نے آتے وقت صرف ایک سمپل سا برگر کھانے کی فرمائش کی تھی۔ مگر اذن کبیر شاہ کے دماغ میں تو کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، حورے کی سانسیں جیسے ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ سامنے کا منظر کسی حسین خواب سے کم نہیں تھا۔ پورا ہال سنہری روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ پیش منظر میں کوئی بہت ہی دلکش اور سافٹ رومانٹک سی دھن فضا میں تہر رہی تھی۔ کارنر میں پھولوں کے علاوہ ریڈ اور وائٹ بیلونز، ایک شاندار برتھ ڈے سیٹ اپ کیا گیا تھا، جبکہ درمیان میں رکھی ڈائننگ ٹیبل پر ایک بہت ہی بڑا خوبصورت کیک سجایا گیا تھا، جس پر آرٹیفیشل موم بتیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ وہ حیران سی ایک جگہ رک سی گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی سرپرائز پلاننگ پر خوش ہو یا حیران۔ کبیر، یہ سب آپ نے کب اور کیسے پلان کیا؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور اس کا دل کبیر کی کیئر اور محبت پر بری طرح دھڑک اٹھا۔ یہ سب کچھ میں نے کیسے کیا، یہ میرا سر درد ہے۔ تم اپنا برتھ ڈے انجوائے کرو میری جان۔ کبیر نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے گال کو چھوا، پھر کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی۔ لیکن برتھ ڈے تو کل ہے نا؟ حورے نے معصومیت سے کہا۔ 12 بج گئے ہیں مائی لٹل ٹیڈی بیئر، ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے آہستہ سے حورے کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما اور باری باری اس کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ حورے ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی۔ وہ حیرت اور شجو سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کا ہاتھ اب بھی کبیر کی گرفت میں تھا۔ اب اسے اپنے اس جھوٹ پر ایک عجیب سا ندامت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے برتھ ڈے کا جھوٹ بول کر واقعی اچھا نہیں کیا تھا۔ اگر وہ یہ سب نہ کرتی تو یقیناً کبیر اس کے اصل برتھ ڈے پر اس سے بھی بڑھ کر کوئی شاندار سرپرائز پلان کرتا، اور اسے اس دن سچی خوشی ہوتی کہ اس کے شوہر نے اس کی سالگرہ کو کتنا اسپیشل بنایا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ اس کے جھوٹ پر کیا تھا، یہ سوچ کر اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے برتھ ڈے کو کتنا اسپیشل بنا رہا تھا، ایک ایک مومنٹ میں اپنے پیار کے رنگ بھر رہا تھا، اور حقیقت میں یہ سب جھوٹ تھا۔ مگر آج کا دن بھی تو کم اسپیشل نہیں تھا۔ آج ہی کے دن تو وہ کبیر کو منا کر
واپس حویلی اور اس کی دادی کے پاس لے کر جانے والی تھی۔ جھوٹ کا سہارا ضرور لیا تھا، لیکن وہ دادی کو دی گئی اس امید کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ آپ یہ سب کچھ آج اس لیے کر رہے ہیں نا تاکہ کل آپ کو میری کوئی بات نہ ماننی پڑے؟ اس نے کیک کے پاس کھڑے ہو کر معصومیت سے منہ بسوڑتے ہوئے شکی نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ کبیر پیچھے سے اس کے گرد اپنا حصار مضبوط بناتے ہوئے اس کے ہاتھ میں چھری تھما دی۔ میری جان، میں کل بھی تمہاری ساری باتیں مانوں گا، پرسوں بھی مانوں گا، اس سے اگلے دن بھی مانوں گا۔ میں ہر روز تمہاری ہر بات مانا کروں گا۔ چلو اب کیک کاٹو، 12 بج چکے ہیں اور میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، میں وہ گھسے پٹے انداز میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو والا بورنگ سانگ بالکل نہیں گانے والا۔ کبیر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے اسے کیک کے بالکل سامنے کیا۔ حورے نے کیک کی طرف بڑھتا ہوا اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچا۔ نہیں، ایسے نہیں، پہلے میرے سر کی قسم کھائیں کہ آپ کل میری ساری باتیں مانیں گے۔ وہ شاید کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی، جبکہ کبیر نے اب کی بار ذرا حیرت اور ناگواری سے اس کا چہرہ دیکھا۔ حورے، میں ہمیشہ تمہاری ساری باتیں مانوں گا۔ اب خوش؟ کبیر نے اپنی ناگواری چھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسے نہیں، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائیں۔ حورے ذرا بھی لچک دکھانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اگر کبیر نے کل حویلی جانے سے انکار کر دیا تو وہ دادی کو کیا جواب دے گی؟ وہ ان کی امیدیں ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ یہ کیا بچپنا ہے حورے، کیا فضول سی بات ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ۔ مجھے تمہاری قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آنے والے کل کو نہیں جانتا، لیکن جو کچھ بھی میرے بس میں ہوگا وہ میں تمہاری ہر بات پر عمل کروں گا۔ اب خوش؟ چلو کیک کاٹو۔ کبیر کا لہجہ اب تھوڑا سخت تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر، کسی بھی چیز کے لیے اپنی جان سے پیاری حورے کی جھوٹی یا سچی قسم نہیں کھانا چاہتا تھا، کیونکہ مستقبل کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ مگر حورے بھی کہاں ماننے والی تھی۔ وہ وہیں ہاتھ باندھ کر منہ پھلا کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میں نے کیک نہیں کاٹنا، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اگر آپ نے قسم نہیں کھائی تو میں سارا دن آپ سے بات نہیں کروں گی۔ پہلے قسم کھائیں کہ کل میں جو کہوں گی آپ وہ ہر بات مانیں گے، پھر ہی کیک کٹے گا۔ وہ پوری طرح ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ کبیر نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی اس بچگانہ ضد پر ہار مانتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ وہ اس کے آنسو یا ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا، جھوٹا ہی سہی، لیکن وہ اس کے برتھ ڈے پر اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں قسم کھاتا ہوں، جو کچھ میرے بس میں ہوا میں وہ سب کچھ کروں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا۔
اب تو میرا دل رکھنے کے لیے کیک کاٹ دو۔ پتہ نہیں کل کا دن میری زندگی میں لکھا بھی ہے یا نہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی تو تمہارا ہر حکم میرے سر آنکھوں پر ہوگا۔ وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بڑبڑایا۔ کبیر کے سنجیدہ انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ انکار نہیں کریں گے نا کل؟ اس نے چھری اٹھاتے ہوئے شرارت سے پھر سے یاد دلایا۔ کبیر نے فوراً اپنا سر ہاں میں ہلایا تھا، جس پر وہ خوشی خوشی کیک اسے کھلانے لگی، یہ جانے بغیر کہ کل آنے والا کل ان کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہے۔ ہاں افرا بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئی، لاؤ کھانا دو۔ میرے ابرک نے کچھ نہیں کھایا، دادی نے کمرے میں داخل ہوتی افرا کو دیکھ کر کہا، جبکہ افرا کے ہاتھ میں سوپ اور دوائیوں کی ٹرے اس نے لا کر دادی کے بیڈ پر رکھی تھی۔ نہیں دادی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابرک نے فوراً انکار کرنے کی کوشش کی۔ وہ کبھی دادی تو کبھی امی جان کہہ کر انہیں مخاطب کرتا تھا، لیکن اس بار دادی نے اس کی ایک نہ مانی۔ دادی نے ٹرے اس کے پاس رکھ کر خود ہی اسے زبردستی سوپ کا پیالہ تھمایا اور اپنی باتوں کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر خود ہی اسے سوپ پلانے کی کوشش کرنے لگی، حالانکہ وہ بالکل بھی کچھ کھانا یا پینا نہیں چاہ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف دلم بیٹھی اس تماشے کو انتہائی غصے اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ افرا، میرے خیال میں تمہیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے تمہیں اپنے پردے کا خیال کرنا چاہیے۔ دلم نے انتہائی ضبط اور غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے افرا کو مخاطب کیا، جس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ اس کے اندر کا غصہ اب برداشت کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ دادی نے ایک نظر دلم کو دیکھا اور پھر ابرک کی طرف نگاہ ڈالی، جس کا دھیان بالکل بھی ادھر نہیں تھا۔ وہ مسلسل افرا کی طرف سے پیٹھ موڑے بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، میں جا ہی رہی ہوں، بس ابرک کا خیال کر کے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے یہ بیمار ہوتے ہیں نا تو حویلی میں کسی کو بھی سکون نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں تم کیسی بیوی ہو کہ تمہارا شوہر اتنا بیمار ہے اور تم سکون سے اپنے کمرے میں پڑی ہو 4 دن سے۔ افرا کا انداز کافی کچھ جتانے والا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر دادی نے شکایت بھرے انداز میں دلم کی طرف دیکھا، جیسے وہ افرا کی بات پر اندر ہی اندر اس سے ناراض ہو رہی ہوں۔ میں کیسی بیوی ہوں یہ سوچنے کے بجائے تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم کن رشتوں اور دائروں میں بندھی ہوئی ہو، اور بہتر ہوگا کہ دوسروں کے شوہر کا خیال رکھنے کے بجائے تم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کرو۔ تمہاری وجہ سے گھر کے مرد سکون سے گھر کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ دلم نے اب کی بار مزید سختی اور دو ٹوک انداز میں کہا،
جس پر افرا نے ایک پل کے لیے غصے سے اسے گھورا، پھر ابرک کی پشت پر ایک مائنی ہیس نظر ڈالی اور پیر پٹکتی ہوئی تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ دادی کی شکایتی اور ملامت بھری نظروں کا مفہوم نیلم سمجھ چکی تھی، جس پر وہ ایک لمحے کے لیے اندر تک شرمندہ ہو کر رہ گئی، جبکہ ابرک نے ایک بار بھی دادی کی شکایتی نگاہوں سے نیلم کو بچانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے دادی کی زبردستی پر چپ چاپ سوپ کا پیالہ تھامے پینے پر مجبور تھا، بالکل لا تعلق۔ ہر بار کی طرح اس بار وہ اس کے سامنے کوئی ڈھال نہیں بن رہا تھا۔ وہ اس طرح خاموش بیٹھا تھا جیسے وہ اس کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ زندگی میں پہلی بار نیلم کو ابرک کی طرف سے اس قدر نظر اندازی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جو اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں میری کمر میں درد ہو رہا ہے، نیلم نے عجیب سی تھکاوٹ محسوس کرتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ ان ساری چیزوں کے درمیان ابرک نے پہلی دفعہ اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ سارا دن اچھل کود کرتی رہو گی تو درد ہی ہوگا نا، تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا نا کہ یہ کیس کمپلیکیٹڈ ہے، جتنا ہو سکے آرام کرو، نہ کہ ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہو۔ جب پتہ ہے کہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو کیا تک بنتی ہے اس طرح کی لاپرواہی کی؟ ابرک کے لہجے میں ہلکا سا غصہ مگر فکر جھلک رہی تھی۔ بیٹا، وہ سارا دن میری وجہ سے سکون کا سانس نہیں لے سکی۔ ملازمہ بتا رہی تھی کہ وہ سارا دن میرے یہاں آنے کی تیاری کرتی رہی ہے، دادی نے ابرک کے غصے کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ میں یہ سب سمجھتا ہوں دادی، لیکن انسان کو اپنی بھی تو پرواہ کرنی چاہیے نا۔ میں اپنے بچے کے لیے کسی طرح کی اونچ نیچ برداشت نہیں کروں گا۔ چلو کمرے میں، یہاں ٹھنڈ ہو رہی ہے، طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ ابرک نے سوپ کا پیالہ ایک طرف رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوتے آہستہ سے اس کے کندھے کو تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ دادی، آپ آرام کریں، میں صبح آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے، وہ دادی سے کہتا نیلم کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے نیلم کے ساتھ باہر کی طرف چل دیا، جبکہ دادی مسکرا کر ان دونوں کو خدا حافظ کرنے لگی۔ ابرک کی یہ فکر مندی ایک لمحے کے لیے نیلم کے دل کو بالکل پرسکون سا کر گئی تھی۔ اس کا یوں اس کی پرواہ کرنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے خاموشی سے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ یہاں آرام کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ ابرک نیلم کو سنبھالتا ہوا کمرے میں لے کر آیا۔ اس کے چہرے پر موجود تکلیف کو
محسوس کرتے ہوئے اس نے انتہائی احتیاط اور نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ڈاکٹر نے دی ہے اور کہا تھا کہ جب تمہاری کمر میں درد ہو تو اسے استعمال کر لینا۔ یہ لو، لگا لو۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں ایک ٹیوب لیے واپس آیا اور ٹیوب اس کے بستر پر قریب پھینکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ دلم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کمر پر ٹیوب کیسے لگائے گی، اسے ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا، لیکن ابرک کو تو جیسے اس چیز سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ وہ ٹیوب بیڈ پر پھینکنے کے بعد سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ دلم بے بسی سے ٹیوب کو دیکھ رہی تھی۔ ابرک شاور لے کر باہر نکلا تو دلم درد کی شدت سے ناڈھال ہو چکی تھی اور وہ خود ہی اپنی کمر پر بام لگانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، لیکن ہاتھ کو پیچھے کی طرف لے کر اس جگہ تک پہنچانا اور خود سے مساج کرنا اس کے لیے اکیلے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں بار بار کانپ جاتی تھیں، جبکہ ابرک اب تمام حالات سے بالکل بے پرواہ دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہوئے سیدھا آئینے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ایک لاپرواہ سی نظر اپنے عکس پر ڈالی اور تولیے سے اپنے بال سکھانے لگا، جبکہ اس کا سارا دھیان مسلسل اسی پر ٹکا ہوا تھا کہ وہ اکیلی کیا کر رہی ہے۔ آج تم بنا میری اجازت کے مردان خانے تک آئی ہو، آئندہ مت آنا۔ مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ میرے گھر کی عورت مردان خانے تک آئے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آئینے کے سامنے سے ہٹتا سیدھا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ اسے نظر انداز کرتا، اپنا موبائل فون نکال کر اس کی سکرین روشن کرتے ہوئے یوں ہی انگلیاں چلانے لگا، مگر اس کی نظریں بار بار بھٹک کر بستر کی طرف جا رہی تھیں۔ دلم نے کچھ دیر تک اپنی اس مجبوری سے لڑنے کی کوشش کی تھی، مگر جب درد سے آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور ہاتھ پیچھے پہنچانا محال ہو گیا تو وہ غصے اور بے بسی سے ٹیوب کو زور سے ایک طرف جھٹک کر لائٹ بند کرتے ہوئے منہ دوسری سمت کر کے لیٹ گئی۔ اسے کمر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ اب بے بسی سے رونا آ رہا تھا۔ درد کی وجہ سے نیند بھی مہربان نہیں ہو رہی تھی، جب تھوڑی ہی دیر بعد اچانک اسے اپنی قمیض کے نیچے کمر کے نچلے حصے پر کسی کے گرم، نرم اور جانے پہچانے لمس کا احساس ہوا۔ اس نے حیرت اور دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا چہرہ موڑ کر دیکھا تو ابرک کا چہرہ دوسری سمت تھا اور وہ بڑی سنجیدگی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی سکرین میں دیکھ رہا تھا، مگر اس کا ایک ہاتھ اب بھی نفاست اور اپنائیت کے ساتھ اس کی کمر پر مساج کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے ہلکے اور نرم سے لمس سے
दिलम को आहिस्ता आहिस्ता कमर के दर्द में सुकून मिलने लगा। इसी सुकून के एहसास के साथ कुछ देर बाद इसकी आँख लग गई और वो गहरी नींद सो गई। सुबह फजर के वक्त जब इसकी आँख खुली तो कमरे में अबरक कहीं मौजूद नहीं था। इसके साथ बिस्तर की दूसरी साइड बिल्कुल खाली थी। वहाँ कोई शक्ल नहीं थी, जिसका मतलब साफ था कि रात को वो इस कमरे में नहीं रुका था। क्या वो रात को वापस मर्दान खाने में चला गया था? एक लम्हे के लिए इसे अजीब सा महसूस हुआ। इसे अच्छे से अंदाज़ा था कि वो अलग कमरे में क्यों रहने लगा है, मगर इस तरह रात गए बिस्तर खाली छोड़ कर जाना इसे खलिश में मुब्तला कर गया था। इसने उठकर बैठते अपनी कमर पर हल्का सा हाथ रखा, जहाँ अब दर्द का नामो निशान तक नहीं था। वो अब बेहतर महसूस कर रही थी। इसने उठकर वुज़ू किया और जानमाज़ बिछा कर नमाज अदा करने लगी, जबकि दिल में एक अजीब सा बोझ और बेचैनी उतर आई थी। अबरक का ये सर्द रवैया और इसका इस तरह नज़रअंदाज करना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन शायद ये इन दोनों के लिए ठीक था। अबरक के साथ सब कुछ भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना इसके बस में नहीं था, और शायद इन्हें ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी थी। अपनी सोचों को झटकते हुए खुद को पुरसुकून करने की कोशिश में इसने अपना ध्यान पूरी तरह नमाज में लगाया था। दिलम को पुरसुकून सोते देखकर वो कमरे से बाहर निकल आया था। ना तो इस लड़की की तकलीफ देखी जाती थी और ना ही इससे दूर रहा जाता था, लेकिन अगर उसको ही इसका साथ कबूल नहीं था तो वो कब तक इसे अपने साथ ज़बरदस्ती बांध कर रखता। जो कुछ हो चुका था, इसके बाद वो मज़ीद अपनी इज़्ज़त नफ्स की धज्जियाँ नहीं उड़ा सकता था। कमरे से निकलकर वो हवेली में रुकने के बजाय सीधा मर्दान खाने की तरफ आ गया था। अक्सर जब हवेली में इसके कुछ दोस्त या खास मेहमान आए हुए होते थे, तब वो इधर मर्दान खाने के इसी कमरे में रुकता था। सारी रात इसे नींद नहीं आई थी और सुबह तकरीबन 8 बजे के पास वो फ्रेश होकर वापस हवेली की तरफ जाने लगा था, जब बाहर लॉन में बैठे बाबा जान ने इसे देख लिया। जबकि बाबा जान के बिल्कुल पास इनका खास आदमी विट्ठल बैठा हुआ था। अबरक मर्दान खाने में क्या कर रहा था? क्या रात को वहाँ कोई रुका था? उन्होंने हैरत से विट्ठल की तरफ देखते हुए सवाल किया, जिस पर विट्ठल ने फौरन नफ़े में सर हिलाया। कोई नहीं था जनाब, बस कुछ दिन से छोटे शाह उधर ही सोते हैं। क्या मतलब? अबरक अपने कमरे में नहीं होता? वो हैरानी से पूछने लगे। नहीं जी, मुझे लग रहा है कि दोनों में कोई मसला चल रहा है। काफ़ी दिनों से छोटी बीबी जी भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। कल
बड़ी बीबी जी आई तो छोटी बीबी जी ने कमरे से बाहर कदम रखा था। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या इन दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है? वो परेशान हुए थे। मालूम नहीं क्या चल रहा है, लेकिन कुछ नॉर्मल नहीं है। अब्रक साहब आजकल अपने कामों में ही लगे रहते हैं। कल भी ज़रा सी लापरवाही हो जाए तो सामने वाले को झिंझोर कर रख देते हैं। पहले की तरह खुश भी नहीं रहते। कुछ बीमार से हैं। मैंने कहा था कि डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मेरी बात भी नहीं मानी। विठल तफसील से बताने लगा था, जबकि वो परेशानी से इसे सुनते हाँ में सर हिला गए थे। इसके 2 पेपर्स गुजर चुके थे। पहले पेपर वाले दिन रोशाने से इसकी मुलाकात ना होने के बराबर हुई थी, क्योंकि पेपर का वक्त शुरू हो चुका था और रोशाने काफ़ी लेट आई थी। इसीलिए ज़्यादा बातचीत करने का मौका नहीं मिल सका। लेकिन दूसरे पेपर वाले दिन रोशाने खुद आकर इससे मिली थी और काफ़ी पुरजोश और खुशी से मिली थी। इसने बिल्कुल भी ये ज़ाहिर नहीं किया था कि वो आविया से किसी भी बात को लेकर नाराज़ है। पेपर जल्दी शुरू हो जाने की वजह से वो दोनों ज़्यादा देर रुक कर बात नहीं कर पाई थी, मगर रोशाने के अंदाज में ज़रा बराबर भी कोई बनावट महसूस नहीं हुई थी। वो बिल्कुल इसी तरह इससे मिली थी जैसे हमेशा से मिलती आई थी। आविया छत पर अकेली बैठी यही सब सोचने में मसरूफ़ थी कि रोशाने इतनी नॉर्मल और खुश कैसे हो सकती है। इसका ज़हन पिछले कई दिनों से अजीब व गरीब उलझनों में घिरा हुआ था। क्या ताइश सुल्तान इससे झूठ बोल रहा था कि इसकी शादी ज़रनीश से नहीं हुई और ना ही रोशाने और शान इसके बच्चे हैं? मगर अगर ऐसा था तो ज़रनीश झूठ क्यों बोलेगी? वो अपनी शादी के बारे में इस तरह का झूठ तो नहीं कह सकती, और फिर वो अपनी सौतन को इस तरह खुले दिल से कबूल करने का नाटक क्यों करेगी? इसके दिमाग में अजीब उलझनें चल रही थी। वो सब कुछ खुलकर समझ ही नहीं पा रही थी। इसके वालिदैन भी ये सब बात जानते थे कि ताइश की शादी कभी हुई ही नहीं थी और रोशाने इसकी भतीजी थी। वो इन्हीं तमाम उलझनों में उलझी हुई थी। न तो इससे कुछ पढ़ा जा रहा था और न ही इसे कुछ समझ आ रहा था, जब अचानक अम्मी की आवाज़ आई, बस कर बेटा, शाम होने वाली है, अब मज़ीद नहीं पढ़ते, दिमाग में कुछ नहीं जाता। आजा मेरी जान, खाना खा ले, तूने तो पेपरों को सर पर सवार कर लिया है। अम्मी प्यार से कहती हुई छत पर आई तो आविया ने अपनी किताब बंद कर दी और इनके साथ ही चुपचाप नीचे की तरफ आ गई। वैसे भी अब इस वक्त इससे मज़ीद कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा था।
ताइश सुल्तान अपने कैबिन में बैठा अपनी ही सोचों में मगन था। आने वाला कल कैसा होगा वो नहीं जानता था। बस पेपर्स ख़त्म होते ही वो आविया को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लेगा, क्योंकि मज़ीद अब वो इसके बगैर नहीं रह सकता था। पिछले दो दिन से इसने आविया की शक्ल तक नहीं देखी थी। ना जाने अब वो क्या क्या सोचे पाल कर बैठी होगी। इसका मासूम गुस्सा, गुस्से से भरा चेहरा याद करके वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। दिल में शदीद ख्वाहिश जागी कि वो बस एक दफ़ा इसे देख ले, मगर ज़रनीश की कही हुई बात भी इसे याद थी, जिसने मना किया था कि जब तक आविया के पेपर ख़त्म नहीं होते वो इसे बिल्कुल तंग नहीं करेगा। इस वक्त आविया के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही होगी, ये सोचना भी एक अलग ही कैफियत थी। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि वो इस बारे में ना सोच रही हो। ताइश खुद भी तो बहुत कुछ सोच रहा था, मगर अब वो आविया की उलझनों के बारे में नहीं, बल्कि आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। आविया की उलझनें तो इसने सुलझा ही लेनी थी इसकी ज़िंदगी में शामिल होने के बाद, लेकिन वो इसे अपनी ज़िंदगी में वेलकम कैसे करेगा, इस वक्त वो ये सोचने में मसरूफ़ था। इसने अपनी ज़िंदगी के इतने साल तो बस रिश्ते निभाने में लगा दिए थे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए कुछ सोच रहा था और अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर वो बेहद खुश था। बस एक दफ़ा उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं, फिर वो इसके साथ एक नई खुशगवार ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। ये सोच ही इसे सुकून दे रही थी। सो गाइस, ये थी आप लोगों की आज की एपिसोड। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि धमकियों वाला जो सिस्टम है वो एंड पे होगा। मतलब यार मैं धमकी ना दूँ ना तो मुझे रात का खाना हजम नहीं होता, इसलिए मैं देती हूँ। मेरी भी मजबूरी समझा करें। वैसे कल बहुत कम लाइक आए थे। एक दिन आपकी तारीफ़ कर दूँ तो दूसरे दिन आप मतलब वही काम तारीफ़ करवाने वाला दोबारा कर लो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो ये जनाब आपके लिए धमकी ताज़ी तरीन तैयार है। वैसे 80 के होने में बहुत कम सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं हमें 50 या 60 बाकी हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को ऑफ़र लगा देती हूँ। क्या याद करेंगे, 80,000 करो आज की रात, कल 2 किस्तें आएंगी, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से ना एक छोटी सी आप लोगों के लिए ऑफ़र थी। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपका फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। आपको 2 किस्तें मिल सकती हैं अगर आप लोग चाहें तो। और एक मैं रात को ही लिख लूँगी आपका रिस्पॉन्स देख कर, और एक मैं कल दोपहर में लिख लूँगी। रिकॉर्डिंग मैं कल रात को ही करूँगी। एक मैं 12 बजे दूँगी, एक मैं 8 बजे दूँगी, ठीक। तो अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर तो आप लोगों को चाहिए तो आप थोड़ी सी हिम्मत मारिए और जल्दी जल्दी ना सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कीजिए। कोई 60 के आसपास ही रह गए, मतलब 50 की लाइन में रह गए, तो वो ना आप लोग जल्दी से कंप्लीट कर लें। अगर आपने कर लिए तो कल 2 किस्तें, वरना नहीं, वरना एक ही आएगी। बेशक एक ही एंड वाला सब्सक्राइबर रह जाए। वैसे भी मेरा एक ही रह गया था 80,000 होने में, तो आप लोगों से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और आप लोगों ने जल्दी से सब्सक्राइबर को अनसब्सक्राइब कर लिया। तो आप लोग देख लो, 80,000 करोगे तो 2 किस्तें दूँगी, वरना एक ही दूँगी। तो
اور یہ آفر پرسوں کے لیے نہیں ہے، صرف کل کے لیے ہی ہے، تو آپ لوگ اپنی اپنی دیکھ لو کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ تو یہ آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ تھی، جو کہ تھوڑی لمبی بھی تھی، مانو یا نہ مانو۔ تو آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، سب کے کامنٹس پڑھتی ہوں میں، آگے سے ریئیکشن نہیں دیتی، پھر کسی ایک پر ریئیکشن نہ دو تو ریڈرس ناراض ہوتے ہیں کہ ہمیں تو ریئیکٹ بھی نہیں دیا۔ تو کمنٹ کیا کرو، لائک بے شک کم کرو لیکن کمنٹ کیا کرو، آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھنے کے لیے میں ریڈی بیٹھی ہوتی ہوں کہ کب آپ لوگ کمنٹ کرو گے۔ تو بس اور باتیں ہو گئی بہت ساری، انشاءاللہ ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔